سامعین و ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کڈنیز ہیلتھ، گردوں کی صحت۔ گردوں کی اہمیت سے آپ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ دل ایک ہے، جگر ایک ہے، معدہ ایک ہے، اور مائنڈ، دماغ، برائن ایک ہے، لیکن گردے دو کیوں ہیں؟ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کڈنیز کی کیا اہمیت ہے ہماری باڈی میں اور اس کی صحت کتنی ضروری ہے۔ کڈنیز اگر صحت مند ہوں تو انسان کی ساری باڈی کمپلیٹلی مکمل طور پہ صحت مند ہوگی۔ اگر کڈنیز میں، گردوں میں کوئی فالٹ آ جائے، پتھریاں بن جائیں، یا ویسے گردے اگر اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، پرابلم آ گئی ہے، تو ساری کی ساری انسانی باڈی پر اثر پڑتا ہے۔ فنکشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گردوں کا فنکشن کیا ہے، کڈنیز کی صحت ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی کڈنیز صحت مند ہوں گی تو جتنے بھی زہریلے مادے ہیں باڈی میں، وہ پیشاب کے ذریعے یا دوسرے جتنے بھی نظام اخراج ہیں ان کے ذریعے ڈسچارج ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، اور آپ بالکل صحت مند رہیں گے۔ اگر کڈنیز میں کوئی فالٹ آ گیا تو پھر آپ کے باڈی میں، آپ کے جسم میں زہریلے مادے خون میں جمع ہو جائیں گے۔ خون میں جمع ہونے کی وجہ سے وہ خون کو خراب کریں گے، خون میں زہر پھیل جائے گا، خون سڑنا شروع ہو جائے گا، چہرے کی رنگت خراب ہو جائے گی، صحت دن بدن ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ اور کڈنیز کو کیسے صحت مند رکھا جا سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور بڑی ہی توجہ طلب بات ہے۔ ایک جو سب سے بڑی بیماری اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر سر درد ہوئی ہے تو سر درد کی وجہ سے ہر گھر میں پین کلر میڈیسن موجود ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ پیناڈول کھانی چاہیے، پیراسٹامول کھانی چاہیے، ایسپرین، ڈیسپرین، جس ناموں سے بھی پیراسٹامول وغیرہ آ رہی ہیں، تو پین کلر میڈیسن کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے گردوں کو، کڈنیز کو خراب کرنے کی، اور کڈنیز پر سب سے زیادہ بوجھ ان وجہ سے پڑتا ہے جو ہم دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں پین کلر۔ معمولی سے سر درد ہوئی، معمولی سا بخار ہوا، معمولی سی جسم میں درد ہوئی تو بغیر سوچے سمجھے، اور اکثر لوگ میڈیکل سٹوروں سے ہی میڈیسن لے لیتے ہیں، یا میڈیکل سٹوروں کے علاوہ خود بھی کہیں سے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی یا ویسے کسی کمپنی کی مشہوری دیکھی، اس کی مشہوری پہ لگ کے میڈیسن کھانے لگ گئے۔ حالانکہ یہ انتہائی گردوں کی، کڈنیز کی صحت کے لیے نقصان دہ بات ہے کہ خود بخود ہی بندہ پین کلر یوز کرنے لگ جائے۔ پین کلر کا فنکشن اسی طرح ہے کہ جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہوں تو گاڑی کا پٹرول ختم ہوتا ہے، جب ختم ہونے پہ آئے تو ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، ٹوں ٹوں کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر تار کو کھینچ دیا جائے، نکال دیا جائے کہ ٹوں ٹوں بند ہو جائے، ٹوں ٹوں تو بند ہو جائے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پٹرول ختم ہو جائے گا، پھر گاڑی بند ہو جائے گی۔ یہی پین کلر کا حساب ہے کہ آپ جب پین کلر لیتے ہیں، پین اسی جگہ برقرار رہتی ہے، لیکن اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ پین ہو نہیں رہی۔ یہ کوئی علاج نہیں، یہ انتہائی صحت کے لیے خرابی کا باعث بنتی ہیں۔
پین کلر بات بات پہ پین کلر لینا ہو، کئی لوگ بے سوچے سمجھے اسٹیرائڈ شروع کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ اینٹی بائیوٹک وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر۔ حالانکہ ڈاکٹر کی سبسکرپشن کے بغیر کبھی بھی میڈیسن یوز نہیں کرنی ہے، خاص کر ایلوپیتھک انگریزی میڈیسن ڈاکٹر کی سبسکرپشن کے بغیر کبھی بھی یوز نہیں کرنی چاہیے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کا اور حساب ہے، ہومیوپیتھک میڈیسن جو پوٹینسی کی صورت میں ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتی، وہ بھی آپ اپنے آپ یوز نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ اور جو لوگ بات بات پہ میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں اور میڈیسن کے علاوہ باہر کی یہ جو پیکٹ والی چیزیں آ رہی ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں، یا اس کے علاوہ یہ پیکٹ والا دودھ ہے، یا اور یہ آج کل ایک نئی بیماری چلی ہوئی ہے شوارمے برگر، یہ دڑا دڑ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ رات کے 2 ڈھائی 3 بجے لوگ یہ کھا رہے ہیں برگر اور شوارمے، ان میں چکن کا استعمال ہوتا ہے، اور چکن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چکن کو مرغی کو پھیلانے کے لیے بڑھانے کے لیے ان کو اینٹی بائیوٹک ڈالی جاتی ہے۔ وہ اینٹی بائیوٹک کا ہی سب سے بڑا فنکشن ہے جو یہ اینٹی بائیوٹک کو اسٹیرائڈ، بالخصوص اسٹیرائڈ ڈالی جاتی ہے اس کو پھیلانے کے لیے۔ تو اسٹیرائڈ کا ایسا فنکشن ہے جو گردوں پہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور دوسری یہ بات جو ہے، اگر کسی کو خاندانی پرابلم ہے، اس کی ماما کو یا پاپا کو یا دادا ابو کو یا دادی امی کو، نانوں کو یا نانا ابو کو، ایسے اگر خاندانی ہسٹری میں کسی کو گردوں کی پرابلم رہ چکی ہے تو ان لوگوں کو خصوصی طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آ جائے گردوں میں، خاص کر اگر سٹون آ گئی ہے، پتھری آ گئی ہے، تو سٹون کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہیے گردوں میں، اسی وقت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک میں بڑا شاندار اور بڑا بہترین علاج موجود ہے۔ علاج کے لیے 1-2 میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے کڈنیز ہیلتھ کے لیے، گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، بیربرس ویلگرس۔ بیربرس ویلگرس کیو میں مدر ٹنچر میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور اگر کسی کو خاندانی پرابلم ہے، اس کے خاندان کی ہسٹری موجود ہے کڈنیز کی، کڈنیز کا کوئی مسئلہ پہلے کسی میں رہ چکا ہے، بہن بھائی میں یا والدین میں یا نانکوں دادکوں میں کسی کو مسئلہ رہ چکا ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کی خاص میڈیسن ہوتی ہے سارسپریلا، بیربرس ویلگرس کے ساتھ ساتھ سارسپریلا اور امونیم کاربونیکم ایک میڈیسن ہے۔ یہ بھی خاندانی ہسٹری جن لوگوں کی ہے، خاندانی ہسٹری والے لوگوں کی خاص کر میڈیسن امونیم کاربونیکم سارسپریلا ہے، اور بیربرس ویلگرس خاص میڈیسن ہے گردوں کی سٹون کے لیے سب سے اچھی میڈیسن بیربرس ویلگرس ہے، اور سارسپریلا، امونیم کاربونیکم، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دائیں گردے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ساتھ لائکوبوڈیم یوز کر سکتے ہیں۔ اگر لیفٹ میں ہو، رائٹ میں ہو تو لائکوبوڈیم، اگر لیفٹ میں ہے تو ساتھ لیکسس یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا اور بڑا بہترین کڈنیز ہیلتھ کے لیے علاج ہے۔ اور آپ اپنے گردوں کا خیال رکھیں، جیسے گاڑی چلاتے وقت آپ کو ایک ریپر ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے فلٹر کو آپ صاف رکھیں گے نا، جتنا آپ اس کے فلٹر کو، گاڑی کے فلٹر کو آپ صاف رکھیں گے، جو ایئر فلٹر ہوتا ہے گاڑی کا، اس کو جتنا صاف رکھیں گے اتنی آپ کی گاڑی لانگ لائف چلے گی، اتنی زیادہ اچھی بھی چلے گی، اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، اس کے انجن کی طاقت بھی برقرار رہے گی، جتنا آپ اس کے ایئر فلٹر کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح جیسے جتنا ہی آپ اپنے گردوں کا خیال رکھیں گے اتنی ہی آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ گردے اگر ٹھیک ہیں تو میں نے دیکھا ہے 85 سال 90 سال کی عمر میں بھی بندے بالکل فٹ ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں، اگر ان کے گردے ٹھیک ہیں۔ گردوں کا خاص خیال رکھیں، یہ سب سے
اہم اور امپارٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا، جو زہریلے مادوں کو، فاسد مادوں کو باڈی سے خارج کرتا ہے اور باڈی کو صحت مند رکھتے ہیں۔ گردے، کڈنیز ہیلتھ کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر میرا پیغام پسند آئے تو میرے اس پیغام کو آپ لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔